جن کا انتظار ہے آپ لوگوں کو، جو آپ کو موٹو پتلو کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی ڈوریمان کے بارے میں بتاتے ہیں، آج پتہ نہیں کس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بچے پریشان ہیں، بچوں پریشانی کا وقت ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آخر پہ جو مولوی کو بلاتے ہیں نا تقریر کے لیے کسی محفل میں، یا کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم، یا کسی شہنشاہ کو بلاتے کہتے ہیں با ادب با ملازہ ہوشیار۔ تو اب آپ لوگ بھی ہو جائیں ہوشیار۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب آپ کی تالیوں کی گونج میں ملک قیصر عباس علوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آپ اپنی گفتگو سے مات اسپیشل ایپیسوڈ لے کے آئے۔ کون کون آپ ذرا بتاؤ کہ جو رات کو ڈرتا ہے؟ اور کون ڈرتا ہے؟ بھائی ڈر کے نہیں بولنا، صحیح بات ہے۔ آج ڈر کا حل اسی کو ملے گا جو بتائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگے گا اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سنا، اس کو سمجھا، تو آپ کے دل سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہاں دیکھیں، ڈر اور خوف کا جو تعلق ہوتا ہے بچوں، یہ آپ کی سوچ سے ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، پورے دن کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشنز چھوٹتے ہیں۔ آپ جب آپ سوتے بھی ہو نا تو جسم سے نا مختلف قسم کے وہ جو آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائنس کی باتیں آپ کو بعد میں، لیکن اس کے اوپر جیسے جیسے آپ دن میں سوچ کر رہے ہوتے ہو، جو کچھ آپ چاہے کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، آپ نے کسی کے لیے دل کے اندر برا خیال کیا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ، یا آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، مثال کی آپ کہیں پر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو آپ نے گندگی کی طرف چلے گئے، کچرے میں چلے گئے، کچرا گندا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر سے بھی جو تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، جو کچرے کے اوپر، یا ایسی غلط جگہ جو مطلب ہے کہ پھرنے یا کھیلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ آپ یعنی کسی خالی گھر کے اندر گھس گئے، اب یہ کیا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو تعفن ہوتا ہے، جو بند جگہ ہوتی ہے، تو وہاں سے جو بدبو نکل رہی ہوتی ہے، یا اس جگہ کی جو ایٹماسفیئر ہوتی ہے، جو فضا ہوتی ہے، وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو برے برے خواب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ایک تو غلط سوچ سے دور رہنا ہے، دوسرا غلط باتوں سے دور رہنا ہے، اور جہاں پر تعفن ہو، گندگی ہو، ایسی جگہوں کے اوپر نہیں جانا کھیلنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں بچوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو چیزیں تلاش کرنے کے لیے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں سے مجھے کوئی چیز مل جائے، یا جیسے ڈسٹ بن ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی، یا کوئی ایسا خالی مکان آپ اگر جاتے ہیں، کہ بچوں کو زیادہ چھپنے چھپائی کا بھی شوق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ڈر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹائم سے نہیں اٹھیں گے، جنک فوڈ کھائیں گے، جیسے پاپڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سلنٹ مٹیریل کی بنی ہوئی، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کے جسم میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر وہ چورن کھاتے ہیں نا بچے، ہیں چورن کھا کے آتے ہیں، چورن کھانے کے بعد جب وہ کلاس میں آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو خوشبوئیں آتی ہیں کلاس سے، کس کس نے وہ خوشبو سونگھی ہے؟ کوئی ایسے بچے کو جانتے ہو جو غلط چیزیں کھاتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گیس بنتی ہے نا، اور وہ پھر پوری کلاس کے اندر اس کی اسمیل ہوتی ہے کہ ہمیں غلط چیزیں نہیں کھانی ہیں، وہ گیس پیدا کرتی ہیں، اور یہ گیس جب آپ رات میں ہوتے ہو تو اس وقت جسم کے اندر اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے، اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے وہ گیس آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر ڈر اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنے، اچھی سوچ کرنی ہے، اچھی چیزیں کھانی ہیں، اور کھانے کے بعد ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ ہیلدی ایکٹیویٹیز جو انہوں نے کہا، میں وضاحت کر دوں کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، وہ اس صورت میں خراب ہو کہ صرف کھیل میں پڑے ہو، پڑھائی کی طرف نہیں جا رہے۔ کھیل اور پڑھائی کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پازیٹیو طریقے سے۔ کھیل کے ٹائم پر کھیل، پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی ہونی چاہیے، سمجھو؟ جب آپ اب اسکول کے اندر خوف ہوتا ہے آپ کو کہ آج میں نے فلاں جو کام ہے وہ نہیں کیا، تو وہ خوف پیدا ہی کیوں ہوا؟ اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں گے تو پھر وہ خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ایسی شرارت کر دی جس کی وجہ سے گھر کی چیز ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا ہو گیا، تو اس ڈر یا خوف کے اندر یا کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے چھپا لی، ہوتا ہے نا کہ کیوریسٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا لی، اب آپ کو ڈر ہے کہ اگر یہ چیز باہر آ جائے گی تو پھر مجھے مارا جائے گا یا مجھے ڈانٹا جائے گا، تو اس وقت آپ نے وہ جو سر نے بات کی احسن صاحب نے، سچ کا سہارا لینا ہے، اس خوف کو باہر نکال پھینکنا ہے، اور سچ جا کے امی کو، ابو کو، دوست کو کہ بھئی یہ چیز تھی، یہ ٹوٹ گئی، یہ چیز تھی یہاں پر پڑی ہوئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے اٹھا لی، لیکن اب میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ ڈر اور خوف زیادہ تر اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم سچائی سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ میں پل رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ سیریس ہی ہو گئے ہو سارے، یار میں نے آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اچھی باتیں کریں، ہنسیں کھیلیں، لیکن آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہیں ملنا چاہیے۔ اپنے ممی پاپا کی بات کو مانیں، اپنے ٹیچرز کی بات کو مانیں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔